یہ میرے ہاتھ میں 6 کتابیں ہیں. اردو زبان کا قاعدہ، اردو زبان کی پہلی کتاب، اردو زبان کی دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں، یعنی یہ 6 کتابیں ہیں میرے ہاتھ میں. اور یہ 6 ہفتوں کا کورس ہونے والا ہے. 1 ہفتے کے اندر ایک کتاب مکمل کی جائے گی. طریقہ پہلے آپ سمجھ لیں، کتاب کو اور کورس کو سمجھ لیں، اس کے بعد میں ہی اس کورس کو شروع کریں. طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ 1 دن کے اندر ایک کتاب مکمل آپ کو پڑھائی جائے گی. ایک کتاب میں پوری ویڈیو اس کو ڈال دوں گا. ڈالنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، 6 دن کے اندر اندر آپ کو وہ کتاب مکمل کرنی ہے. ان 6 دنوں میں 1 دن یعنی لاسٹ والے دن لائیو آؤں گا، لائیو اسٹریم میں آؤں گا، اور آپ کے جو بھی اس کے اندر چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی وہ ساری چیزیں میں آپ کو کلیئر کروں گا. کسی چیز کا کوئی ورڈ، کوئی میننگ، کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ سارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ فوراً ہم سے کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یا آپ ہم سے انسٹاگرام آئی ڈی پر وائس بھیج کے آپ ہم سے اس کا ترجمہ، وہ الفاظ کا تلفظ، یہ جو بھی آپ کو جو بھی آپ کو معلوم کرنا ہو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. 6 ہفتوں کے اندر اندر یہ کتابیں مکمل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ 6 ہفتوں کے اندر اندر مکمل اردو میں مہارت حاصل کر لیں گے. اچھا، میں آپ کو ان کے بینیفٹس بھی بتا دیتا ہوں. پڑھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا. دیکھیں، ان کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے بہت سارے فائدے ہیں. جیسا کہ آپ اردو زبان کی جو اسلامک بک ہوتی ہیں، اسلامک کتابیں ہوتی ہیں، وہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے یو پی بورڈ، ایک ہوتا ہے لکھنؤ بورڈ. تو لکھنؤ بورڈ کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری اردو میں ہوتی ہیں، جیسا کہ مولوی، منشی، عالم، کامل، فاضل. یہ سارے کورس کرنے کے بعد جو سرکاری جاب ہوتی ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان میں آپ فارم بھر کے وہاں جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں ان میں ایز اے ٹیچر آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی وہاں آپ جاب کے لیے اپلائی کر کے وہاں آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، اردو کا ٹیچر بھی ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد. یعنی جب آپ یہ کتابیں پڑھ لیں گے، ہم آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو آپ اسکول میں ٹیچر بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک علی گڑھ یونیورسٹی ہوتی ہے، تو علی گڑھ کے کچھ پیپر ہوتے ہیں، ادیب کامل، ادیب فاضل، اسی طرح کے وہاں بھی کچھ کورس ہوتے ہیں. تو وہاں کے کورس بھی آپ آسانی سے ان کو پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وہاں کی تیاری کر سکتے ہیں، اور ان کورس کو بھی آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ BMS ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی اردو کی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو وہاں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اردو کے ڈاکٹر بھی آپ بن سکتے ہیں. یعنی اردو کی کتابیں پڑھ کے بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جن کو میں آپ کو آگے گائیڈ کروں گا کہ ان کو پڑھنے سے اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اردو زبان کا قاعدہ. اس کتاب کو آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو زبان کے قاعدے سے. آج ہم اردو زبان کا قاعدہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. اس کے بعد میں ہم یہ باقی کتابیں جو ہیں پڑھیں گے ہر ہفتے کے حساب سے. یہ کتاب جو ہے کسی بھی اسلامک بک ڈیپو یعنی کتب خانے پر آپ کو مل جائے گی. پانچوں کی پانچوں کتابیں مولانا محمد اسماعیل صاحب کی یہ کتابیں ہیں. خان صاحب مولوی محمد اسماعیل، اور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سبھی پر یہی لکھا ہوا ہے، خان صاحب مولوی محمد اسماعیل. یہ ساری کتابیں آپ کو انہی کی لینی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو کسی بھی کتب خانے پر مل جائیں گی. اب ہم شروع کرتے ہیں اس قاعدے کو، انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف با ترتیب. دیکھیں، ایک ہوتا ہے حروف با ترتیب، ایک ہوتا ہے حروف بے ترتیب. کیا فرق ہے دونوں میں؟ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. جس طرح انگلش کے اندر اے سے لے کے زیڈ تک ورڈ ہوتے ہیں، لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اردو کے اندر بھی الف سے لے کے یا تک کچھ الفاظ، کچھ ورڈ ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں. تو ایک ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ، جیسے اے کے بعد بی، بی کے بعد سی، سی کے بعد ڈی، یہ ہوتے ہیں ترتیب سے. اسی طرح الف کے بعد با، با کے بعد پا، پا کے بعد تا، اور اسی طرح یہ ہوتا ہے. یہ تو ترتیب کے ساتھ ہو گئے. اور بے ترتیب، جیسے اے کے بعد اگر آپ این پڑھو اور این کے بعد جی، جی کے بعد ایل، ایل کے بعد ایم، یہ بے ترتیب ہے. تو اسی طرح آپ یہاں دیکھیں گے الف کے بعد با نہیں ہے بلکہ قاف کے بعد لام ہے. تو یہ بے ترتیب ہیں، ترتیب کے ساتھ اور بے ترتیب، یہ دونوں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم پڑھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں. جتنی اچھی طرح آپ یہ جو حروف ہیں، یہ جو لیٹر ہیں اردو کے، اچھی طرح جتنا اچھا آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں گے، جتنا اچھا آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں گے اتنی اچھی آپ کی اردو ہو جائے گی، اتنا اچھا آپ کو لکھنا، پڑھنا، بولنا سب آ جائے گا. اس لیے دھیان سے اس سبق کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف با ترتیب. الف، با، پا، تا، تا، ثا، جیم، چا، حا، خا،
دال ڈال ذال را را. دیکھیں آپ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو ایسے ہی یاد کر لیں. آگے ان کے ہم پڑھنے کے اور بھی طریقے جانیں گے. جب ہم ورڈوں کو الفاظوں کو ان لیٹروں کو دوسرے ورڈ کے ساتھ ملائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ورڈ کا کیا کام ہے. ابھی تو آپ کو جیسے پڑھایا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو رٹ لیں, یاد کر لیں. دال ڈال ذال را را زا جا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا ہا. یہ جو ہا ہے اس کو دو چشمی ہا والی ہا بھی بولتے ہیں اور خالی اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہا بہت سارے طریقے کی بنتی ہے. ایک ہا ایسی ہوتی ہے ہا, ایک ہا اس کے برابر میں جو بیچ میں آ رہی ہے یہ بھی ہا ہے, ایک ہا دو چشمی والی ہا ہے اور ایک آخر میں ہا آتی ہے. تو 1 2 3 4 اس میں 4 طریقے کی ہا ہے. ان کا ہم استعمال آگے سیکھیں گے کون سی ہا کب اور کیسے پڑھی جاتی ہے. لام الف حمزہ حمزہ, یہ دونوں حمزہ ہیں. ان کو بھی ہم آگے پتہ کریں گے کہ کون سا حمزہ کہاں لکھا جاتا ہے. یہ اصل میں پڑھنے میں اور لکھنے میں سمجھ میں آتی ہے یہ چیزیں. یہ بھی ہم آگے بتائیں گے آپ کو. ابھی فی الحال آپ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے صرف دھیان رکھیں اور یاد کریں بس. یا یہ دونوں یا ہیں لیکن ان دونوں کا استعمال الگ الگ ہے. ان کو بھی ہم آگے سمجھیں گے جب ان کو دوسرے الفاظ دوسرے ورڈ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں حروف بے ترتیب کے اوپر. با ترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ. سبق نمبر 2 حروف بے ترتیب یعنی بے ترتیب حروف. یعنی الف کی جگہ الف کے بعد تا رکھ دیا گیا, تا کے بعد جیم رکھ دیا گیا, جیم کے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں الف سے شروعات نہیں ہو رہی ہے قاف. آپ یہاں دیکھیں کہ قاف کہاں آ رہا ہے تو ایک ورڈ کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا گیا. اس کے بعد میں لام آ رہا ہے. دیکھیں قاف کے بعد کاف آتا ہے لیکن 2 ورڈ چھوڑ کے لام رکھا گیا ہے. یہ پہچاننے کے لیے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے. اردو جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی الفاظوں کی ورڈوں کی آپ اردو لکھنا بولنا پڑھنا نہیں سیکھ پائیں گے. اس لیے آپ اردو کو اچھی طرح پڑھنا لکھنا اور بولنا سیکھیں, اس کی پہچان کرنا سیکھیں. اب ہم بے ترتیب حروف کو شروع کرتے ہیں. قاف لام صاد نون یا چا عین پا میم خا واو ذال شین فا الف تا ضاد تا حمزہ غین حا دال زا ہا. اس کو آپ ہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو چشمی ہا بھی پڑھ سکتے ہیں. فا گاف ہا تا جیم را ضا کاف ڈال زا با سین را یا. یہ بڑی یا ہے لیکن آپ اس کو بڑی یا کر کے نہ پڑھیں, بس دھیان رکھیں دماغ کے اندر. یہ بڑی یا ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے چھوٹی یا, ایک ہوتی ہے بڑی یا. تو یہ بڑی یا ہے. اس کا استعمال ہم آگے سیکھیں گے کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے, یعنی پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. سبق نمبر 3 زبر. اب تک آپ نے پڑھا یعنی ان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے. یعنی زبر کہتے ہیں یہ جو حروف ہیں الف سے یا تک ان کے اوپر یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں اس نشان کو زبر کہتے ہیں. زیر ان حروف کے اوپر اگر نیچے کی طرف لگ جائے یہ نشان سا اس کو زیر بولتے ہیں. پیش اس حروف کو بولتے ہیں جو یہ گول گول سا آپ کو دکھ رہا ہے. تو یہ تینوں جو زبر زیر پیش. اب تک آپ نے حروف با ترتیب پڑھے, پھر بے ترتیب حروف کو آپ نے پڑھا یعنی الف با پا تا سادہ پڑھا. اب ان حروف کے اوپر یہاں پر انہوں نے زبر کو لگا دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ پتہ چل جائے کہ اگر اردو میں حروف کے اوپر زبر لگا دی جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا, اور اگر اس کے اوپر زبر لگ جائے یا زیر لگ جائے یا پیش لگ جائے اس کو بولتے ہیں حمزہ. تو اب ہم پڑھیں گے اس کو. حمزہ زبر ا با زبر با
پا زبر پا، تا زبر تا، تا زبر تا، فا زبر فا، جیم زبر جا، چا زبر چا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر ڈا، وال زبر وا، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، جا زبر جا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، گاف زبر گا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے دو طریقے کا حمزہ دیے تھے، یہاں پر صرف ایک طریقے کا حمزہ دیا ہے آپ کو پہچاننے کے لیے، آپ کو پہچان ہو جائے کہ حمزہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی جب ورڈوں کے اوپر، حروفوں کے اوپر زبر لگ جائے تو اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم ہجو، ہجے یا ہجو۔ اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے، ا با پا تا تا فا جا چا ح خ دا ڈا ذا را ڑ ز ژ س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ق گ پڑے گا، م ن و ہ ہ ا یا۔ تو اس طرح اس کو ہجو پڑھنی ہے اور اس طرح اس کی رمہ بھی کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی مشق کریں۔ اب جو زیر ہے آپ اس کو خود پڑھیں گے، میں ایک دو ورڈ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، پا زیر پی، ای بی پی، اس کو آپ کو ہجو بھی پڑھنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح پیش والے کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حمزہ پیش او، با پیش بو، پا پیش پو، او بو پو۔ تو اسی طرح آپ کو زیر والا اور پیش والا خود پڑھنا ہے، خود سے تیاری کرنی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں بے ترتیب حروف۔ اب تک ہم نے بے ترتیب دو بار آ گیا، ایک بار بے ترتیب آیا بغیر زبر زیر پیش کے، اب یہاں پر آ رہا ہے بے ترتیب زبر زیر پیش کے ساتھ، یعنی تاکہ آپ کو زبر کی بھی پہچان ہو جائے، زیر کی بھی پہچان ہو جائے، پیش کی بھی پہچان ہو جائے۔ دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے، تو آپ کو اس کو پڑھنا، تو آپ جیسے دیکھیں، آپ حمزہ کے اوپر پیش ہے، جیم کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر پیش ہے۔ اب آپ کو اس کی ہجو بھی کرنی ہے اور روا بھی کرنی ہے اپنے آپ سے۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہم سے معلوم کر لیں، ہم اس کو پڑھا اس لیے نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو یہ پڑھا دیا، اب آپ کو اپنے دماغ سے یہ بھی پڑھنا ہے اور یہ بھی پڑھنا ہے۔ 3 ورڈ میں نے اس کے پڑھ کے بتائے اور 3 الفاظ میں نے اس کے پڑھ کے بتا دیے۔ اب یہ آپ نے کیونکہ اوپر یہ جب آپ نے یہ تینوں پڑھ لیے تو آپ کے لیے یہ والا جو سبق ہے، سبق نمبر 6 آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ اس کو آپ ہجو اور رواں دونوں پڑھیں۔ او جی بو سو حو وی رو چی، میم زبر ما، لام زیر لی، تا پیش تو، ما لی تو دی۔ اس طرح آپ کو ہجو بھی پڑھنی ہے اور رواں بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ سبق یہاں ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں اب تک آپ نے الگ الگ حروف پڑھے، اب یہاں پر اس سبق نمبر 7 کے اندر الف کے ساتھ با کو ملایا گیا ہے، یعنی 2 حرف شروع ہو گئے، یعنی 2 ورڈ اب آپ پڑھنا سیکھیں گے یہاں سے۔ اور ایک بات دھیان رکھیں، الف سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں الف ہے، لیکن الف کے اوپر جب اس کو بولتا ہے مد، جب الف کے اوپر یہ مد آ جاتا ہے تو یہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو اسے اسی طرح پڑھنا ہے۔ حمزہ مد زبر یہ خالی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اس کی 2-3 ورڈ کی ہجو کروں گا، اس کے بعد میں رواں پڑھوں گا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ پا زبر اب، حمزہ پا زیر اب، حمزہ پا پیش اب، اب اب اب۔ تو یہاں سے یہاں تک اس کو بھی آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جو چیزیں مشکل ہوں گی اسی سبق کے اندر میں ٹائم لگاؤں گا. جو چیزیں آسان ہیں آپ خود حل کر سکتے ہیں اس کو میں نہیں پڑھاؤں گا, صرف آپ کو سمجھا دوں گا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں 6 ہفتوں کا ہمارا کورس ہے اور 6 ہفتوں کے اندر اندر ہمیں 6 کتابیں پڑھنی ہیں. جلدی اردو اگر آپ کو پڑھنا سیکھنا ہے تو آپ کو محنت تو کرنی ہی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ خود محنت سے اس کو نکالیں اس سبق کو. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہمیں کمنٹ کریں یا ہم لائیو آئیں گے, لائیو میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ خود پڑھیں, ٹھیک ہے. تو میں کہیں کہیں سے پڑھ دیتا ہوں, جیسے اخ, 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 حمزہ ڈا زبر اڈ, یہ ہے اڈ. ایک ہوتا ہے اڑ, تو اس میں آپ فرق دھیان رکھیں. یہ ہے ڈال, یہ ہے ڑا, اس کو پڑھیں گے ہم اڈ, اڈ, اڈ. اور یہ ہے اڑ, اڑ, اڑ. تو اس طرح آپ اس کی ہجو بھی کریں اور روا بھی کریں. جیسے حمزہ قاف زبر اق, حمزہ قاف زیر اق, حمزہ قاف پیش اق, 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 اق. تو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے. یعنی الف کو سارے حروف کے ساتھ جو شروع میں ہم نے حروف پڑھے تھے وہی حروف آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بے ہے, سبق نمبر 8. یہاں بھی آپ کو جیسے با الف زبر با, با با زبر بب, با با زیر بب, با با پیش بوب, با بب 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 بپ بپ بپ. اور جو کیڑے کیڑے جو بھاری بھاری سے الفاظ ہیں ان کو میں پڑھ دیتا ہوں اور تلفظ کر دیتا ہوں. جیسے بٹ, 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 ان کی جو ہج ہے وہ اسی طرح ہوگی. با ٹا زبر بٹ, با ٹا زیر بٹ, با ٹا پیش بٹ, 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 بٹ. اور بج 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 بچ بچ بچ, بح بح بح, بخ بخ بخ. ہجو آپ خود کر لینا. صرف میں آپ کو ایک راہ دکھا رہا ہوں, ایک راستہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ محنت زیادہ سے زیادہ کریں گے میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ 6 ہفتوں کے اندر آپ کو بہت اچھی اردو پڑھنی آ جائے گی. انشاءاللہ ہم لکھنا بھی سکھائیں گے. املا جس کو بغیر دیکھے کہتے ہیں, اردو کو بغیر دیکھے لکھنا بھی سکھائیں گے. ساری چیزیں ہم سکھائیں گے بشرطے کہ آپ ہمارے حساب سے چلیں. جو ہم بتا رہے ہیں اس طریقے کو آپ فالو کریں. با دال زبر بد, با دال زیر بد, با دال پیش بد, بد بد بد. بڑ بڑ بڑ, بز بز بز, بر بر بر, بڑ بڑ بڑ. تو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے. یہ سبق بھی تقریباً آپ کا مکمل ہو گیا. اگر کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں آپ خود نکالنے کی کوشش کریں, آسان ہے. جیسے کہ با بع بع بغ بغ بغ, بف بف بف, بق بق بق, بک بک بک, بگ بگ بگ, بل بل بل, بم بم بم, بن بن بن, بہ بہ بہ. دیکھیں اس کے اندر جو چیز بتانے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پیچھے والی تختی کے اندر آپ دیکھیں گے ہا ہے, اور یہ ہا حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا یہ ہا تھا. یہ ہا جب حمزہ کے ساتھ ملا تو کون سی والی ہا کا استعمال کیا گیا آپ یہاں دیکھیں, ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا ہا کئی طریقے کی ہوتی ہے, یہ آخر میں بھی ہا ہے. اور جب یہ ہا با کے ساتھ ملی تو یہ با ہا زبر بہ, با ہا زیر بہ, با ہا پیش بہ. یہ ہا اس طرح کا استعمال, یہاں پر ہا اس طرح لگی. تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. ویسے تو میں بھی بتاتا چلوں گا آپ کو کہ کون سی ہا کون سا ورڈ کیسے لگتا ہے, جڑنے کے بعد کیسا دکھتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ایک ہا کا استعمال یہاں آپ نے دیکھ لیا, دوسری ہا کا استعمال آپ نے یہاں پر دیکھ لیا, با ہا زبر بہ. اب یہاں پر ہم آگے جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں جیم چا ہا خا. ان چاروں کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں یہ بھی اس ہا کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر, جیم ہا زبر جہ. تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں, بس آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے شروع کے 2-3 سبق محنت سے پڑھ لیے تو پوری کتاب آپ کے لیے حلوہ ہے. بالکل آسان ہے اردو, کوئی مشکل نہیں ہے. بس آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں اس کی رواں پڑھوں گا کیونکہ ہجو میں نے آپ کو پچھلی سکھا دی ہے. جو پیچھے کے سبق گزر گئے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو ہجو کرنا سکھا دی ہے. صرف ہم رواں پڑھیں گے, لیکن آپ کو ہجو بھی کرنی ہے اور رواں بھی کرنی ہے. آپ کو اس طرح پڑھنا ہے جیم الف زبر جا, جیم با زبر جب, جیم با زیر جب, جیم با پیش جب, جا جب جب جب, جیم جا زبر جج, جیم جا زیر جج, جیم جا پیش جج, جج جج جج. آپ کو اسی طرح پورا پڑھنا ہے. پہلے ہجو کرنی ہے پھر رواں پڑھنی ہے, لیکن میں آپ کو صرف رواں کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں. جا جب جب جب, جج جج جج, حد حد حد, خر خیر خور, خس 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 خش خش خوش, جس جس جس, جغ جغ جز, جت جت جت, خط خط خط, جع جع جع, جف جف جف, حق حق حق,
چک 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 چل 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 خم 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 خن 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 جہ جہ جہ. تو دیکھیں اس طرح آپ کی تیز اردو ہو جائے گی، لیکن آپ کو پہلے ہجو کرنی ہوگی، اس کے بعد میں رواں کرنی ہوگی. آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے، محنت سے پڑھیں اور محنت سے یاد کریں. اس سبق کے اندر دال ذال را زا، یعنی جو شروع میں ہم نے حروف پڑھے تھے ان حروف کے ساتھ دال کو ملایا گیا ہے، ذال کو ملایا گیا ہے، را کو اور زا کو. ہجو کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے، میں رواں پڑھ دیتا ہوں. دا دب 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 رس 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 رز 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 دف 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 دق 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 دل 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 رگ 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 دم 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 رن 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 زہ زہ زہ. یہاں سین اور شین کو ملایا گیا ہے، جو حروف شروع میں ہم نے پڑھے تھے انہی کو سین اور شین کے ساتھ ملایا گیا ہے. سا سپ سپ سپ. میں صرف رواں پڑھوں گا، ہجو آپ کو خود پڑھنی ہے. اگر آپ کو میری طرح تیز اردو پڑھنا سیکھنا ہے تو آپ کو ہجو بھی پڑھنی پڑے گی. آپ ہمارے حساب سے چلیں، انشاءاللہ جلدی ہی اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے. سا سپ 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 سچ 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 سد 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 سر 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 شش 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 ست 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 سع 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 صف 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 سق 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 سگ 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 سل 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 سم 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 سن 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 سہ سہ سہ. اور اس تختی کے اندر، تختی نمبر 12 کے اندر، یعنی سبق نمبر 12 کہہ لو، سبق نمبر 12 کے اندر یا لیسن نمبر 12 کے اندر صاد اور ضاد کو ملایا گیا ہے حروف تہجی، یعنی شروع میں جو حرف پڑھے تھے ان کے ساتھ. صا صب 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 صح 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 سر 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 صص سس سس صع سع سع صف 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 سق 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 ظل 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 زم 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 صن سن سن صح سہ سہ. اس کے اندر طا اور ظا کو ملایا گیا ہے. آسان ہے، بس آپ دیکھتے جائیں اور دھیان سے دیکھیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں زیادہ تیز پڑھ رہا ہوں تو آپ یوٹیوب کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے اسپیڈ ہلکی کرنے کا، اسپیڈ ہلکی کر کے آپ آسانی سے سن بھی سکتے ہیں. رواں اور ہجو آپ کو پڑھنی ہے دونوں ہی، میں صرف رواں پڑھ رہا ہوں. طا تف 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 تح 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 تد 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 زر 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 تس 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 تع 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 تف 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 تق 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 تک 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 ظل 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 زم 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 زن 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 تہ تہ تہ. اس سبق کے اندر عین اور غین کو ملایا گیا ہے. عب 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 عج 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 عز 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 غر 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 غش 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 غص غس غس غت 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 عف 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 عك 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 غل 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 غم 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 عن 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 عہ عہ عہ. اس سبق کے اندر فا اور قاف کو ملایا گیا ہے، ملا کر بتایا گیا ہے کس طرح پڑھے جائیں گے. فا فت 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 فح 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 فد 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 فر 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 فس 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 قش 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 قط 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 قع 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 قف 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 فق 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 فك 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 فل 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 قم 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 فن 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 فہ فہ فہ. سبق نمبر 16 کے اندر کاف اور گاف کو ملایا گیا ہے. کا کٹ کٹ کٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو ہجو بھی کرنی ہے، جب ہی آپ تیز پڑھنا سیکھ پائیں گے. کاف الف زبر کا، کاف تا زبر کٹ، کاف تا زیر کٹ، کاف تا پیش کٹ، کا کٹ کٹ کٹ. یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ہلکے میں نہیں لینا. کاف ہا زبر کح، کاف ہا زیر کح، کاف ہا پیش کح، کح کح کح. گاف دال زبر گد، گاف دال زیر گد، گاف دال پیش گد، گد گد گد. آپ کو ہجو بھی کرنی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر آپ ہجو کر کے نہیں پڑھیں گے آپ کی اردو کمزور رہے گی، پھر آگے جا کر جو بھاری بھاری کتابیں ہیں وہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کی سپیڈ تیز نہیں ہو پائے گی، آپ تیز تیز نہیں پڑھ پائیں گے. اس لیے پہلے آپ ہجو کریں، اس کے بعد میں رواں پڑھیں. کا کٹ کٹ کٹ. میں رواں پڑھ رہا ہوں، آپ کو ہجو بھی پڑھنی ہے. کح کح کح، گد گد گد، گر گر گر، کش کش کش، کا کع کع، کف کف کف، کل کل کل، کم کم کم، کن کن کن، گہ گہ گہ. سبق نمبر 17. لام الف زبر لا، لام پا زبر لپ، لام پا زیر لپ، لام پا پیش لپ، لا لپ لپ لپ. میں آگے رواں پڑھوں گا، آپ کو ہجو بھی پڑھنی ہے. لح لح لح، لز لز لز، لڑ لڑ لڑ، لس لس لس.
لس 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 لز 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 لع 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 لف 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 لق 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 لک 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 لل 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 لم 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 لن 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 لہ لہ لہ. اس سبق کے اندر میم کو ملایا گیا ہے. میم الف زبر ما، میم تا زبر مٹ، میم تا زیر مٹ، میم تا پیش مٹ، ما مٹ مٹ مٹ. میں نے آپ کو ایک کا ہجو کر کے دکھلا دیا ہے، باقی کا آپ کو ہجو بھی کرنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے. مج 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 مد 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 مر 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 مس 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 مت 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 مع 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 مف 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 مق 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 مک 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 مل 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 مم 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 من 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 مہ مہ مہ. سبق نمبر 19 نون اور یا. اس سبق کے اندر نون کو اور یا کو ملایا گیا ہے دوسرے الفاظوں کے ساتھ. نا نٹ 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 نخ 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 نر 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 نس 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 نع 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 نک 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 نم 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 نہ 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 یا یب یخ یک یل یم یہ. اس سبق کے اندر ہا کو ملایا گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، ایک بار میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. سبق جب ہم نے شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہا کئی طرح کی ہوتی ہے. سب سے شروع کے اندر جو ہا ہے اس سبق کے اندر اسی ہا کو استعمال کیا گیا ہے. یہ جو پہلے والی ہا ہے نا جس کے اندر نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نشان سا، یہی ہا کو استعمال کیا گیا ہے اس سبق کے اندر. تو 3 ہا میں نے ابھی تک آپ کو بتا دی ہیں استعمال کے جو کس طریقے سے استعمال کی گئی ہیں. ہا ہٹ 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 حج ہج حج حد ہد ہد ہر 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 ہس 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 ہت 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 ہف 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 حق 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 ہک ہک ہل 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 ہم 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 ہن ہن ہن. اب یہاں ہم یہ دیکھیں اب تک 3-4 ہا ہم نے دیکھ لی. اب 2 چشمی والی ہا کو جب ملاتے ہیں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں جب 2 چشمی والی ہا کو دوسرے حروف دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اب تک ہم نے جو ہا کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا ہے جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے نون ہا زبر نہ، نون ہا زیر نہ، نون ہا پیش نہ 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 نہ، اس طرح پڑھا. لیکن یہاں اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. 2 چشمی والی ہا جو ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے. با ہا زبر بہ نہیں پڑھیں گے اس کو. پا ہا زبر پہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا بھا پھا تھا ٹھا جا چھا دہ ڈہ ڑہ کھا گھا تھا کھا بھر بھس بھٹ. پھر اس کو اس طرح نہ پڑھیں بہٹ بحث، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. یہ پورا ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے جب 2 چشمی والی ہا دوسرے الفاظ کے ساتھ مل جاتی ہے، دوسرے حروف کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ ایک ہی ورڈ ایک ہی حروف مانا جاتا ہے اور اس کی الفاظ بدل جاتا ہے. اس کا جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو الفاظ کا نکالنے کا طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے. اس لیے آپ دھیان سے اس سبق کو دھیان سے پڑھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اس سبق کو آپ دھیان سے پڑھیں. جیسا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو ویسے ہی پڑھیں. آگے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور آگے دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کو کس طرح پڑھانا چاہیے. بھر بھس بھٹ، پھر ڈھپ ڈھک تھم جھٹ چھن چھت دھر کھل پھل کھر گھر لکھ رکھ پڑھ لٹ صبح. تو آپ نے دیکھا اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. اس سبق کو آپ دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. واو ما قبل مفتوح، واو معروف مجہول. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ واو سے پہلے، ما قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، مفتوح ہے. واو معروف اور مجہول، یعنی معروف اور مجہول کا مطلب آپ سمجھ لو. آگے انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. واو ما قبل یعنی واو سے پہلے زبر ہے، اس مفتوح کہتے ہیں زبر کو. اور واو معروف اور مجہول یعنی واو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. کبھی تو واو معروف پڑھا جاتا ہے، کبھی مجہول پڑھا جاتا ہے. معروف کا مطلب کہتے ہیں یعنی سمجھ میں آنا. معروف چیز اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز سمجھ میں آ جائے، اور مجہول وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بھائی چائے لے کر آ جانا، تو بات سمجھ میں آتی ہے چائے. ہم بہت سی مرتبہ کہتے ہیں چائے وائے لے آنا، تو چائے معروف ہے اور وائے یہ مجہول ہے.
یعنی وائے ایسے ہی الٹا سیدھا لفظ ہے جو ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی ورڈ میننگ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری جگہ مجہول کا بھی میننگ ہوتا ہے جس کو ہم آگے بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو معروف اور مجہول کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ معروف جیسے چائے، وائے، چائے معروف ہے، وائے مجہول ہے۔ اسی طرح بسکٹ وسکٹ لے کر آنا تو بسکٹ معروف ہے اور وسکٹ مجہول ہے۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ کا اردو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جن کو ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ اس کی رواں میں پڑھ دیتا ہوں۔ او، 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 بو، بو، بو۔ آپ کو اس کو ہجو بھی کرنی ہے اور رواں بھی کرنی ہے۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو الٹا پیش او، حمزہ واو پیش او، 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 با واو زبر بو، با واو الٹا پیش بو، با واو پیش بو، 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 بو۔ اس طرح آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ میں رواں پڑھ رہا ہوں، آپ کو ہجو بھی پڑھنی ہے، رواں بھی پڑھنی ہے۔ جو، 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 دو، 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 رو، 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 سو، 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 فو، 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 کو، 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 لو، 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 مو، 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 ہو، ہو، ہو۔ اب ہم سبق نمبر 23 پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 23 یا، یا جس سے پہلے زبر، دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے، یا سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے پہلے زبر ہے وہ معروف ہے اور جس سے پہلے زیر ہے وہ مجہول ہے۔ معروف اور مجہول کا مطلب میں نے آپ کو اوپر والے سبق کے اندر سمجھا دیا تھا۔ میں اس کی رواں پڑھوں گا، آپ کو ہجو بھی پڑھنی ہے۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر اے، ای، ای، اے، بئی، بی، بے، جئی، جی، جے، دئی، دی، دے، رئی، ری، رے، سئی، سی، سے، فئی، فی، فے، کئی، کی، کے، لئی، لی، لے، مئی، می، میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نئی، نی، نے، وئی، وی، وے، ہئی، ہی، ہے۔ دیکھیں سبق نمبر 24، دو حروف کے الفاظ۔ حمزہ با زبر اب، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آسان ہے۔ اب، رب، زر، ڈر، ڈس، دم، رس، رگ، کا، اس، ان، دل، دن، دی، دے، اٹھ، رت، رخ، رک، رگ، دم، دوہ، وہ۔ پاتا، جاگا، لاگا، جب، سب، کپ، لپ، تپ، لت، مت، ست، جٹ، پٹ، نٹ، ہٹ، حج، جج، بج، سچ، بد، حد، قد، پر، تر، کر، مر، لڑ، گز، بس، بش، بت، خط، شک، بل، تل، کل، جل، مل، غم، کم، ہم، بن، جس، تس، بل، مل، سل، گن، زد، جی، پی، لے، دے، سن، کن، چن، چپ، پل، گل، غل، تم، گم، سم، دو، ہو، لو۔ سبق نمبر 25، دو حرفی الفاظ کے جملے۔ یا رب، دل دے، سن لے، اس کی آپ کو ہجو بھی کرنی ہے، اس کے بعد میں رواں پڑھنی ہے۔ یا الف زبر یا، را با زبر رب، یا رب، دا لام زیر دل، دا یا زیر دے، دل دے۔ اگر آپ نے پیچھے ہجو کر کے پڑھا ہوگا تو یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یا رب، دل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری طرح تیز اردو پڑھیں تو آپ کو ہجو کر کے پڑھنا ہی پڑے گا۔ یا رب، دل دے، سن لے، اب جا، جب آ، وہ لا، یہ لو، وہ دو، مت کہہ، رس پی، چپ رہ، کل مل، بس کر، مت ڈر، سچ ہے، سب گن، دے دو، لے لو، خط لکھ، کم سو، کچھ کہہ، سب سے مل، چپ مت رہ، اب مت سو، دستک گن، دن کم ہے، پل پر جا، ضد مت کر، جھٹ پٹ کر، جو ہو سو ہو، لو یہ گھی ہے، وہ نٹ کھٹ تھا، سچ تو یہ ہے، یہ خط کس کا ہے، وہ بت کس کی ہے، بچ کر چل، وہ بت کا پر ہے، تم حق پر ہو، اب تک ہے، کل تک آ، گھر کو جا، گن کر لو، سن تو لو۔ ٹھیک ہے،
یہ 2 حرفی الفاظ کے جملے تھے، یعنی دو کو ملا کر پورا ایک سینٹنس بنایا گیا ہے. یہ بھی 2 ہیں، یہ بھی 2 ہیں، یہ بھی 2 ہیں. سین با زبر سب 2، سین یا زیر سے 2، میم لام زیر مل، یہ بھی 2 ہیں. سب سے مل، چپ مت رہ، اس طرح اس کا استعمال کیا گیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں 3 حرف کے جملے، 3 حرف کے الفاظ. دال الف زبر دا، با، داب. ایسے کر کے اس کو آپ ہجو کریں گے، پھر رواں پڑھیں گے. میں اس کی صرف رواں پڑھتا ہوں. داب، راب، آپ، باپ، ٹاپ، جاپ، بات، رات، سات، باٹ، پاٹ، کاٹ. آج، تاج، راج، لاج، بار، پار، تار، چار، آس، پاس، گھاس، راس، باغ، صاف، پان، طاق، پاک، ڈاک، خاک، راگ، راگ، ساگ. یہ الفاظ 2 بار استعمال کر لیا گیا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. ساگ، دام، کام، نام، جان، کان. اب ہم آگے چلتے ہیں. اور، طور، خوف، شوق، فوج، چوس، دور، کوچ، لوٹ، کوٹ، توپ، تول، گول، لوگ، ہوش. پیر، تیر، خیر، سیر، بیر، زیب، دین، زین، 20، 30، میل، تیل. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب آپ اردو پڑھتے رہیں گے آپ کو سمجھ میں آتے جائے گا اس کو یہاں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی کچھ استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بتاتے چلیں گے. درد، زرد، گرد، برف، حرف، گرم، نرم، شرم، وقت، مشق، عقل، رحم، حکم، خشک، سرخ، مفت، ذکر، فکر. ادب، طلب، غضب، عجب، قمر، نظر، مدد، ورق، غرض، مرض، قلم، قدم. خدا، جدا، دعا، سنا، ہوا، دوا، ہوا، پڑھو، ملو، سنو، چلو، کہو، پیو. بچو، کرو، گلی، نلی، بری، کڑی، دری، پلی، دہی، ہری. اس کو ہجو کر کے دکھلا دیتا ہوں. جیسے یہ ہا پیش ہو، واو علی زبر وا، ہوا، ہا زبر ہا، واو علی زبر وا، ہوا. پاڑ زبر پڑ، ہا واو پیش ہو، پڑھو. تو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے. پازیر پی، یا واو پیش یو، پیو. کاف زبر کا، ہا واو پیش ہو، کہو. تو آپ کو ہجو تو کرنی ہی پڑے گی تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھا زبر پھا، ڑا کاف زبر ڑک، پھڑک. جھازیر جی، ڑا کاف زبر ڑک، جھڑک. تو اس طرح آپ کو ہجو کرنی ہے، اس کے بعد میں رواں کرنی ہے. پھڑک، جھڑک، پھدک، گھٹا، پھٹا، چھٹا، بڑھا، چڑھا، گڑھا، کھڑا، گھڑا، چھڑا. تو اس طرح آپ کو اس کی ہجو اور رواں دونوں پڑھنی ہے. آپ کتاب کا ضروری نہیں کہ ایک ہی بار میں پڑھیں، آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے. دال زبردہ، ہا واو پیش ہو، با، دھوپ. ایسے کر کے پڑھیں گے. بھا واو پیش بھو، تا، بھوت. ایسے کر کے اس کی ہجو کر لیں آپ. اور اگر ہجو نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کا ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اردو پڑھنا سیکھنا مطلب ہے ہمارا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے گہرائیوں کا بھی پتہ چلے تاکہ آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ چیز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی گہرائیوں سے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں. لیکن اگر آپ ایسے ہی سرسری اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو بات الگ ہے. آپ اس کو ایسے بھی صرف جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے رٹ کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. دھوپ، بھوت، جھوٹ، بھوک، تھوک، بھول، پھول، ڈھول. کھا واو پیش کھو، لے، کھول، چھوڑ، پھوڑ، بھیگ، ٹھیک، ڈھیر، بھینس، ڈھال، دھات، بھات، کھات، گھات، بھاگ، پھاڑ، تھان، چھان، دھان. کتا، کپا، مکا، بننا، کچا، پکا، گنا، سقا، بلی، چکی، رسی، مٹی، غصہ، قصہ، حصہ. اول، چکر، لکڑ، بچہ، سچا، گدھا، ٹٹو، لٹو، بگھی، ٹڈی. عزت، ذلت، ملت. 3 سے حرفی الفاظ کے جملے، 3 حرف سے بنے ہوئے جملے. آج، دیکھ، گھاس، کھود، پاس، بیٹھ، ٹھیک، بول، دور، بھاگ، منہ کھول، بات مان، دیکھ بھال. کھیت، کاٹ، راگ، چھیڑ، سبق پڑھا، گھی کھاؤ. صاف حرف لکھو،
बड़ा पेड़ गिरा, खूब मश्क करो, रात बहुत गई, बदन साफ रखो, ठीक वक्त पर चलो, इल्म तलब करो, फीस अदा करो, काम मुफ्त हुआ। हमने पीछे पढ़ा था ना, हुआ एक होता है हुआ, एक होता है हवा। अगर इस पे पेश ना लगा हुआ होता आप इसको क्या पढ़ते, काम मुफ्त हवा? नहीं, आपको अंदाज़ा हो जाता उर्दू पढ़ते पढ़ते कि ये हुआ हुआ पढ़ा जाएगा। तो ये तो अभी आप बिगिनर हैं, एडवांस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, शुरुआत है, इसलिए इन्होंने पेश लगा दिया। काम मुफ्त हुआ, चुस्त चालाक रहो, 2 हरफी व से हरफी अल्फाज के जुमले। अब इन्होंने 2 हर्फ से मिले हुए और 3 हर्फ से मिले हुए जुमले इसके अंदर बताए हैं। सच बोल, खुश रह, दुआ मांग, पाक साफ रह, बर्फ़ सर्द है, सबक याद रख, उसको शौक है, शहर बहुत दूर है, कल का सबक पढ़, उसके पास क्या है, एक पक्का फल है, दवा का रंग सुर्ख है, नहीं गहरा जर्द है, ये किस मर्ज़ की दवा है, तब को दूर करती है, अक्ल से काम लो, दरी बगल में दाब, धान का खेत कट गया। माशाल्लाह हमारी किताब मुकम्मल होने वाली है, आखिरी सबक रह गया है। खुदा के सब काम बेऐब हैं, उस ताल के आसपास कमर कमर घास है, गधे और बैल सिर्फ घास और भुस पर बसर करते हैं। खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला, शक्र और साग पात दिया। हसद, हिर्स, गुस्सा और गुरूर दिल के मर्ज हैं। जो दिल बदी से खुश हुआ उसमें कोई रोग है। खुदा से दुआ करो कि हमको झूठ और दगा से बचा। सच में नफ़ा है, सच ही इज़्ज़त है, सच ही ज़ोर है। माल और वक्त उस काम में खर्च करो जिसमें किसी का भला हो। तम्मत बिल खैर, अल्लाह ने खैर के साथ हमारी ये किताब यानी उर्दू ज़बान का जो ये कायदा है अल्लाह ने खैर और आफ़ियत के साथ मुकम्मल करा दिया। इंशाअल्लाह अब हम बाकी उर्दू ज़बान की पहली किताब जो है दूसरे हफ्ते लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह इसको भी एक ही दिन में हम पढ़ा देंगे। किताब ये जो हमने उर्दू ज़बान का कायदा पढ़ा है इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह याद करें। कोई चीज़ समझ में ना आए आप हमसे मालूम कर सकते हैं, लाइव में आएंगे हम, जब मालूम करें वो आपको बता दिया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मालूम करें, कमेंट करके मालूम करें। आप अपना वक्त दे रहे हैं इसलिए अच्छी तरह सीखें, अच्छी तरह बार बार पढ़ें, बार बार सीखें। कोई चीज़ समझ में ना आए फिर मालूम करें। हम आपको इंशाअल्लाह लिखना भी सिखाएंगे। शुरू के कुछ सबक हमने नहीं पढ़े वो इसलिए ताकि आप उनको खुद पढ़ें, खुद से निकालने की कोशिश करें ताकि आपको उर्दू अच्छा बोलना, लिखना, पढ़ना सब आ जाए। इंशाअल्लाह जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे उर्दू ज़बान की पहली किताब के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।